نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں اسی آستانہ عالیہ پر، اسی مرکز پر ماہانہ محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی، جہاں پر ہر مہینے ہم حاضر ہو کر ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے، ذکر اصحاب و اہل بیت سے کیف اور سرور بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ بھی کر کے جاتے ہیں۔ مجھے برادر محترم احسن بھائی نے کہا تھا کہ آج شان علی پر بات ہو جائے، تو دیوانے تو پہلے ہی ایسا موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے کہ بوہا علم دا مولا علی ساڈے، بوہا علم دا مولا علی ساڈے ملے اوتھوں ہی علم رحمان والا، بوہا علم دا مولا علی ساڈے ملے اوتھوں ہی علم رحمان والا، او دی عظمت دا کریے انکار کی میں جدی شان ہے رب بدان والا، او دی عظمت دا کریے انکار کی میں جدی شان ہے رب بدان والا، جینا مولا علی نال عشق ہووے، جینا مولا علی نال عشق ہووے پھر آوندا ہے علم شیطان والا، جنا مولا علی نال عشق ہووے پھر آوندا ہے علم شیطان والا، مولا علی نو مان استاد شافی نقطہ ایک ایک سکھ قرآن والا، مولا علی نو مان استاد شافی نقطہ ایک ایک سکھ قرآن والا، اور آپ کی روح پاک کو خوش کرنے کے لیے حسنین پاک کا ذکر بھی ہو جائے، موضوع ایسے علی ہے۔ مجھے اپنا شعر یاد آ رہا ہے کہ امام حسن حسین دی شان دسا نبی پاک دی نے تصویر دو میں، امام حسن حسین دی شان دساں نبی پاک دی نے تصویر دوویں، جس نور تو نبی دا نور بنیا اسے نور دی نے تنویر دوویں، جس نور تو نبی دا نور بنیا اسے نور دی نے تنویر دوویں، جان دے کے باطل نو زیر کیتا کفر واسطے ہے شمشیر دوویں، جان دے کے باطل نو زیر کیتا کفر واسطے ہے شمشیر دوویں، شافی پیران دے پیر دوویں، شہنشاہ بغداد دے شافی پیران دے پیر دوویں، ساری امت دے این دستگیر دوویں۔ جی علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، اللہ اکبر کبیرہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران مکرم، اللہ قدوس کے قرآن کی ایک آیت پاک جس میں رب نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر اپنے قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ اللہ قدوس کے قرآن کے رموز، اس کے اسرار، اس کے حقائق، اس کے معارف بغیر نگاہ مصطفیٰ کے سمجھ میں نہیں آ سکتے، میں نے جان کے کہا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے، مغالطہ ہے، بھلیکا ہے اگر کوئی گمان کرے، کیونکہ صحابہ کا معمول یہی تھا جب قرآن نازل ہوتا تو کریم آقا کی بارگاہ میں دامن کو پھیلا دیتے، یہاں بھی یہی حال ہوا۔ آیت آئی ہے، صحابہ عربی کو جانتے ہیں پر اللہ کے کلام کو نہیں جانتے، اگرچہ کلام عربی میں ہے، اترا بھی محمد عربی علیہ السلام پر ہے، پر سمجھنے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ لازمی ہے، ذات رسول علیہ السلام ضروری ہے۔ کہا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، صحابہ نے کہہ دیا کون ہیں لوگ، کیونکہ نظر تو بیچ میں سمجھ نہیں آ رہی قربا کیا ہے۔ پھر صدقے جاؤں، نبی علیہ السلام نے پھر راز کھولا، امام طبرانی نے لکھا قال علی و فاطمۃ و ابناہما، اس سے مراد اللہ کا مقصود اور منشا یہ ہے کہ علی سے مودت کی جائے، سیدہ کائنات سے مودت کی جائے، ان کے شہزادے امام حسن سے امام حسین سے مودت کی جائے۔ اب پتہ چلا
کہ ذکر علی، ذکر سیدہ پاک، ذکر اسنین کریمین اللہ قدوس کا منشا اور اس کی رضا کا باعث ہے۔ آپ پائنتن پاک کا کلام پڑھ رہے تھے، اللہ آپ کو جزا دے۔ اچھا ایسے بھی آج کل فتنے اٹھ رہے ہیں، کتنے لکھا پائنتن پاک ہم کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیش کر دیتا ہوں، آئے ہے راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما ام المومنین، آپ نے اس منظر کو بیان کیا، لطف آ گیا۔ کہتی ہے صبح کا وقت تھا، نبی علیہ السلام کے شانہ اقدس نور کی طرح چمک رہے تھے، ان کے کاندھوں پر ایک چادر تھی۔ اب چادر بڑی بات ہے، لیکن چادر کا حلیہ بھی بیان فرمایا، نقشہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا رنگ کی کالی تھی، منقش تھی، کڑائی ہوئی تھی۔ چادر اوڑھنے کے فوری بعد حضرت علیہ السلام نے کیا کیا؟ فجعل حسن بن علی فادخلہ، امام حسن آئے ان کو کملی میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، امام حسین بھی آئے اسی میں داخل کیا۔ ثم جاءت فاطمہ فدخلها، سیدہ کائنات آ گئی ان کو بھی داخل کیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، جناب علی آئے ان کو بھی داخل کر لیا۔ اس کے بعد قرآن پڑھا، ثم قال انما یرید اللہ لیجعل عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پنجتن پاک ہے، اس میں نہ کوئی ایک کم ہے نہ کوئی چھٹا ہے۔ آسمان کے ستاروں نے دیکھا، ملائکہ نے دیکھا، روئے زمین پر بسنے والوں نے دیکھا کہ محمد عربی کی کملی ہے، اس میں یا تو انبیاء کا امام ہے یا اولیاء کا امام علی ہے، یا خواتین جنت کی سردار سیدہ خاتون جنت ہیں، یا پھر نوجوانوں کے سردار جنتی امام حسن اور حسین۔ یہ دلیل پائنتن پاک یاد رکھیے گا۔ آئے ہے علی، مہمان نوازی، لکھنے والا امام قشیری داتا حجویری کا استاد اور شیخ رحمہ اللہ، رسالہ قشیریہ میں لکھا کہ علی اگرچہ تاجدار حل عطا بھی ہے، اگرچہ مشکل کشا بھی ہے، اگرچہ حاجت روا بھی ہے، لیکن توجہ چاہوں گا، ایک دن دیکھا کہ چشمان مبارک پرنم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ کسی نے کہا مولا پاک آج کیا معاملہ ہے؟ اب تو ہمارے مولا ہے، آنکھوں کی نمی کا سبب کیا ہے؟ آپ نے تو خیبر کو اکھیڑ دیا تھا، وہ دروازہ جو 40 صحابہ مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ کے اشارے سے اکھڑ گیا تھا۔ آپ تو اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں۔ کہا بات یہ ہے، علی کو ایک عمل بڑا پیارا ہے، جب علی کے گھر مہمان آتے ہیں علی خوش ہو کے ان کی خدمت کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے۔ 7 دن گزر چکے ہیں، علی کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ اور اگر میں ترجمہ کر دوں آپ کے الفاظ کا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شاید اللہ قدوس مجھے مزید اپنی رضا اور خوشنودی احتیاط سے ترجمہ عطا نہیں فرمانا چاہتا۔ ہمارے لیے ایک تربیت اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ آج ہمارے ہاں مہمان آئے تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ حب علی کا تقاضا یہ ہے کہ جب مہمان آ جائے تو چشتی بن کے دسترخوان لگا دیا کرو، قادری بن کے دسترخوان سجا دیا کرو، پتہ چلے کہ یہ علی والا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، دیکھا ایک منگتا ہے، فرمایا تجھے کسی نے کچھ دیا ہے؟ کہاں دیا؟ کس نے؟ جناب علی پاک نماز پڑھ رہے تھے، اشارہ کیا کہ انہوں نے دیا ہے۔ فرمایا وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا حالت نماز میں دے دیا؟ حالت نماز میں دے دیا۔ کیا دیا ہے؟ یہ مندری دی ہے۔ کس حال میں؟ رکوع میں تھے، دی کیسی ہے؟ کہا ذرا نرم تھی، ڈھیلی تھی۔ لگتا ہے علی پاک کو پہلے خبر تھی کہ منگتا آ رہا ہے۔ مندری کچھ کمزور ہونی چاہیے، لچک والی ہونی چاہیے، جو آسانی سے اتر جائے۔ ایک ہوتا نماز میں عمل قلیل جس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، ایک ہوتا عمل کثیر جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے علی وہ سخیوں کے بادشاہ ہے جنہوں نے منگتے کو حالت نماز میں، حالت رکوع میں انگوٹھی عطا فرما کے بتایا علی نماز کے باہر ہو پھر بھی سخی ہے، علی نماز میں ہو تو پھر بھی سخی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کہتے ہیں میں آقا نے مجھے فرمایا کیا ادعوا لی سید العرب، بڑی پیاری بات، مجھے آقا نے فرمایا ادعوا لی سید العرب کہ میری بارگاہ میں لے کے آؤ نا سید العرب کو، عرب کے سردار کو۔ کہتی قلت یا رسول اللہ الستا سید العرب، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ عرب کے بادشاہ نہیں ہیں؟ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ قال حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تو ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، وعلی سید العرب، اگر عرب کا کوئی سردار ہے تو اس کا نام علی ہے۔ ہائے 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 کیا وہ لمحے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ سن رہی تھی، امام الانبیاء بیان فرما رہے تھے۔ میں نے کہا علی کے مقدر پہ بھی قربان ہونے کو دل کرتا ہے، بلکہ علی کے مقدر پہ قربان ہو جائیں جن کو زمانے مصطفیٰ سے یہ ساتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور پھر توجہ چاہوں گا،
سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے 3 انعامات 3 خصلتیں جناب مولا پاک کو عطا فرمائی علی پاک کو، اگر مجھے عطا فرما دیتے تو میں، عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ قیمتی چیز ملنے پر کہتے تھے کہ یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. کہا یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی سب سے پہلی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قریب علی کا وہ مقام و مرتبہ ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے قریب ان کے بھائی جناب ہارون کا ہے. لیکن یاد رہے میں خاتم النبیین ہوں والمرسلین ہوں، میرے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں ہے. دوسرا فرمایا میں کل جھنڈا اس بندے کو عطا کروں گا. 2 باتیں قابل غور. یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ تو سارے سے ابا کرتے ہیں، توجہ. یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ سے محبت کر رہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. ویحبہ اللہ و رسولہ، اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے. توجہ ہے جی. اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت فرماتے ہیں. تیسرا کہا جو انعامات علیہ السلام کو امتیازی عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. فرمایا یہ 3 نعمتیں علی کو جداگانہ عطا فرمائیں گے. کیا کہنے. اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام آپ کا کردار، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آنا مدینہ تو علم وعلی بابوہا، انتہائی مشہور حدیث ہے کہ علم کو اپنے آپ ساتھ جوڑا. اور لازمی بات ہے ہر شہر کا ایک دروازہ بھی ہوتا ہے. اور یہاں نقطہ عرض کروں، شہر مدینہ ایک وہ مدینہ ہے جو شہر ہے جس کی خاک کو ہم آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. اقبال نے کہا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. لیکن یہاں حضور علیہ السلام نے لفظ مدینہ اپنے ساتھ منسوب کر دی. فرمایا آنا مدینہ، توجہ ہے جی، آنا مدینۃ العلم، یعنی میں علم کا مدینہ ہوں. پتہ چلا اگر ظاہری کو دیکھو تو پھر مدینہ شہر کا نام ہے، اس کے رسول سی آنکھ کے دیکھو تو مدینہ مصطفیٰ کا نام ہے. ادھر بھی توجہ جا سکتی ہے، ادھر بھی تصور جا سکتا ہے. ایک مقام تھا جناب علی پاک سر کو جھکا کر گزرے. درخت کچھ اونچا تھا، اب بے سبب بندہ جھکے تو عجیب لگتا ہے. دروازہ بڑا ہو تو بندہ جھکے مناسب نہیں، نیچے ہو تو جھکتا اچھا لگتا ہے. تو درخت اونچا تھا، آپ کے ساتھ کچھ اصحاب تھے. تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ آپ کے جھکنے کا سبب کیا ہے، عرض کی گئی. فرمایا بات اتنی ہے کہ اتنا عرصہ پہلے نبی مکرم علیہ السلام کی معیت میں حضور علیہ السلام کا قد مجھ سے بلند تھا، تب یہ درخت چھوٹا تھا. حضور یہاں سے گزرے سے سر انور کو جھکا کر، میں نے کہا گزرتے گزرتے نبی پاک کی سنت کو ادا کر دیں. علی وہ ہے جو ہر لحظہ سنت مصطفیٰ کا لحاظ رکھتا ہے اور پھر بات کو قریب کر لیتے ہیں. معراج شریف کا مہینہ ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں. نبی علیہ السلام شب معراج رب کی بارگاہ میں ہے، اللہ قدوس کا دیدار کر کے واپس پلٹے. جب آقا رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے، مسلم کی حدیث ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو گئے. حدیث ہوا قائم یصلی فی قبرہ، بعض نے ترجمہ کیا نماز پڑھ رہے تھے، بعض عاشقوں نے کہا درود پڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ دونوں ترجمے مراد ہیں. لیکن توجہ، بعد میں آسمانوں پہ پہنچ گئے. ویلکم کیا آقا علیہ السلام کو. جب حضور علیہ السلام 50 نمازیں لے کر تحفہ واپس آئے تو سوال سیدی صاحب بڑا توجہ سے سننا. موسیٰ نے کہا ما فرض اللہ علیک امتی کا، اللہ نے تمہاری امت میں فرض کیا کیا ہے؟ قال 50 صلاۃ، کہا 50 نمازیں. توجہ، یہ جواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا، یہ اس کا جواب ہے. نبی مشکل کشا نہیں ہے، یہ اس کا بھی جواب ہے. نبی حاجت روا نہیں، اس کا بھی جواب ہے. آپ نے کہا ارجع الی ربک، رب کی بارگاہ میں واپس چلی جائیے. مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی امت کی مشکل کشائی کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام ایک بار گئے پھر آگے، پھر کہا ارجع الی ربک، پھر گئے پھر آگے، پھر کہا جائیے پھر آگے. کہا کتنی رہ گئی ہیں؟ 5. موسیٰ پھر بھی باز نہیں آئے، پیار سے میں کہہ رہا ہوں. کہا ارجع الی ربک، ایک بار پھر چلے جائیے. سمجھ آ رہی ہے؟ 5 نمازیں رہنے پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آقا پھر جاؤ. تو جواب کیا ہے؟ استحییت من ربی، اب رب کی بارگاہ سے حیا آتی ہے. آئے ہائے ہائے، کیونکہ رب اتنا کریم و رحیم ہے کہ نمازیں 50 تھی، رہ 5 گئی ہیں، پر اس نے کہا محبوب جو پڑھے گا ثواب 50 کا ہی دے دیا کروں. وہی نماز جو معراج کا تحفہ تھی. جناب علی پاک کی گود ہے، انبیاء کے امام کا سر انور ہے. بڑا پیارا دلکش منظر ہے، دل کرتا ہے کاش اس کا مشاہدہ بھی ہو، اللہ کرے. آئے ہائے ہائے، یعنی جن کے نالین آج جس کے پاس ہو وہ کہتا ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور جن کے نالین کا یہ مقام ہے
تو ان کے سر انور کا کیا مقام ہوگا؟ سر انور میں ہی تو وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے رب کا دیدار کیا ہے، سر انور میں ہی تو وہ چہرہ ہے جس کو رب تکتا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید کو، کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اور نرا جمع کا صیغہ ہے، ارا واحد ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قد ارا کہ تحقیق میں تکتا ہوں، بلکہ قد نرا تحقیق ہم تکتے ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اللہ کریم انبیاء کو، مرسلین کو، اصحاب کو، اہل بیت کو، نجبا کو، نقبا کو، اغواس کو، اقطاب کو، اولیاء کو، اہل عشق کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر نبی کا رخ بددعا دیکھتا رہتا ہے۔ اور وہ چہرہ علی کی آنکھوں کے سامنے اتنا قریب پڑ گئی جس میں معاشر میں بخشا گیا۔ وہ ایک نظر کا اتنا کمال کہ ایک نظر جو ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور وہ چہرہ جس کو رب تکتا ہے ادھر علی بھی تکتا ہے۔ اور مزے کی بات، 99 ناموں میں ایک اللہ کا نام علی بھی ہے۔ ایک وہ علی ہے جو خدا ہو کے دیکھتا ہے، ایک وہ علی ہے جو غلام ہو کے دیکھتا ہے۔ کیسی مناسبت ہے! ایک وہ علی ہے جو سب کا خالق ہے، لیکن ایک بات ہے، اللہ دیکھتا ہے چہرہ نبی کا، صدیق دیکھتے ہیں چہرہ علی کا۔ کیوں کہ صدیق نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہوا ہے۔ جی، صدیق نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہوا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، اب بڑی توجہ سے حدیث کو سمجھیے گا۔ آقا علیہ السلام میں بھی استراحت ہے، وہی نازل ہو رہی ہے۔ جب آقا علیہ السلام وہ کیفیت گزر گئی تو جناب علی نے کہا حضور نماز تو قضا ہو گئی۔ توجہ، اب ہو انبیاء کے امام کا سر انور علی کی گود میں تو نماز قضا ہو جائے۔ اور میں نے کہا بات کو سمجھو، قیامت تک کے لیے سنیت بھی تو علی نے بیان کر دی تھی۔ علی سے بڑا سنی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ کیونکہ علی کا ایمان ہے، نبی مشکل کشا بھی ہے، نبی حاجت روا بھی ہے، نبی میرے احوال سے باخبر بھی ہے، اور نبی کو پتا ہے کہ علی نے نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ جیسے آپ نے لجپال، وہی لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جدی ماں پھڑ دے انہیں چھوڑ دے نہیں۔ جس کو دیدار کی نماز نصیب ہو، یہ بھی تو عبادت ہے نا، حضور کا چہرہ دیکھنا۔ کیونکہ صحابی بننے کے لیے کوئی عمل ضروری نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کوئی عمل ضروری نہیں، بس کلمہ پڑھ کے حضور کا چہرہ دیکھنا۔ سبحان اللہ، یہ معیار ہے، یہ قانون ہے۔ جس چہرے کی، اور اس کے لیے وقت بھی درکار نہیں، ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی نصیب ہو جائے، سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھے، کلمہ پڑھے، جان دے دے، اس کا شمار بھی صحابہ میں ہے، اس کو بھی رب کہتا ہے جنت کا پروانہ میں نے عطا کر دیا ہے۔ تو جب جناب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، نماز کی بات ہوئی تو حضور نے دعا فرمائی، بڑی کمال کی ہے، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک۔ اور میں نے کہا الفاظ پہ غور کرو، بظاہر تو لگتا ہے کہ نماز قضا ہوئی، بظاہر لگتا ہے کہ علی اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، لیکن میرے نبی کہہ رہے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ توجہ، ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک۔ جب دعا کی، اللہ علی تیری فرما برداری میں ہے، علی تیرے رسول کی فرما، اللہم اردر شمسا، الفاظ بات پہلے ہیں بات بعد میں، تو اب سورج کو پھیر دے۔ سمجھ یہ آئی کہ علی حضور کی خدمت میں تھے، جو حضور کی خدمت و اطاعت میں ہوتا ہے وہی تو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث نے بتایا۔ تو برادران مکرم، اللہ قدوس ہمارے سینوں میں، یہ بھی آج کل میں بات ختم ہوگی، میرے پاس حوالہ جات موجود ہے کہ جناب علی پاک کی ولادت کعبہ میں ہوئی، بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، ان کا ذاتی معاملہ۔ میرے پاس حوالہ جات امام نشا پوری، محدث دلوی، بڑے بڑے اکابر کے حوالہ جات موجود ہیں، اور اسی پر کسی ولی کامل کا شعر بھی ہے کہ کسیرا میسر بشدی سعادت، کسیرا میسر بشدی سعادت، بقابا ولادت بمش شہادت۔ علی آیا ہے تو اللہ کے گھر میں، شہادت ہوئی ہے تو اللہ کے گھر میں۔ اللہ قدوس ہمارا سینہ حب علی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔